نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وفرقانه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور میری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے توسط سے میں اپنے چینل اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کے کلام پاک سے سورہ نوح کی چند اہم آیات پیش کر رہا ہوں، جن آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے 6 عظیم فائدے، 6 نعمتیں اور 6 لال و جواہرات اور قیمتی تحفے رکھے ہیں، جن کی انسان کو دنیا میں انتہائی ضرورت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کریم نے ایک فائدے کا ذکر کیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، تم استغفار کرو، توبہ کرو، رب کے حضور گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ انہ کان غفارا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی تمہیں 5 دنیاوی فائدے سے نوازے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پر موسلا دار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہیں فراوانی کے ساتھ مال و دولت عطا کرے گا۔ وَبَنِينَ، اور بیٹوں کی نعمت سے بھی نوازے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے رزق کے انبار، باغات، پراپرٹی اور زمینوں کی شکل میں، زرعی اراضی کی شکل میں عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور
تمہارے لیے ان اراضی کو، ان زرعی زمینوں کو کاشت کرنے کے لیے آبپاشی کے ذرائع فراہم کرے گا اور علاقائی ماحولیاتی جغرافیائی نزاکت کے مطابق نہریں بھی جاری کروا کر آبپاشی کے مسائل کو اللہ تبارک و تعالی حل کرے گا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم دنیا میں پریشان ہیں۔ آج دنیا میں بالخصوص اپنے پاکستان میں مہنگائی کا دور دورہ ہے۔ مہنگائی کی چکی میں لوگ پستے چلے جا رہے ہیں۔ آئیے رزق کی فراوانی کے لیے، مہنگائی سے نجات کے لیے، روزی روزگار کی فراہمی کے لیے، غربت کو مٹانے کے لیے، پیٹ کے مسائل حل کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے ایک سودا کر لیتے ہیں، ایک معاہدہ کر لیتے ہیں اور اللہ کے حضور عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑیں گے، کبائر کو چھوڑیں گے، نافرمانیوں کو چھوڑیں گے، بغاوتوں کو چھوڑیں گے، سودی کاروبار کو چھوڑیں گے، فحاشی کو چھوڑیں گے، عریانی کو ترک کریں گے اور اللہ کی ناراضگی کے سارے کاموں کو چھوڑیں گے اور سچی توبہ کر کے رب کے حضور گڑ گڑا کے التجائیں کر کے اللہ کو منائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ان دنیاوی مفادات کو، دنیاوی فائدوں کو اور مشکلات میں گرے ہوئے انسانوں کے مسائل کا حل ہم اللہ سے کروا لیں گے۔ جیسا کہ آپ نے ترجمہ سے اندازہ کر لیا کہ توبہ استغفار کرنے پر، گناہوں کی بخشش کروانے پر، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کو پیش کر کے اس سے معافی مانگنے پر اللہ نے 5 بڑے فائدوں کا ذکر کیا ہے، نوید سنائی ہے، خوشخبری دی ہے، وعدہ کیا ہے، ضمانت دی ہے۔ آئیے ہم سچے دل سے، صدق دل سے، دل کی گہرائیوں سے توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کریں اور رب کو راضی کریں تو ہمارے معاشی مسائل، ہمارے دنیاوی مسائل، ہمارے مہنگائی کے مسائل اور رزق روزی کے مسائل اور پیٹ پالنے کے مسائل، بچوں کی پرورش کے مسائل اور بچوں کی تعلیم کے مسائل، شادی بیاہ کے مسائل، کھانے پینے کے مسائل، پہننے اوڑھنے کے مسائل اور بحرانوں سے نکلنے کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کی طرف رجوع کریں۔ استغفروا ربکم، اپنے خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، معبود و مسجود، حاجت روا، مولا دستگیر سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ وہ ببانگ دہل اعلان فرما رہا ہے، قرآن کریم کے توسط سے اللہ ہم سے گفت شنید کر رہا ہے۔ اللہ پکار پکار کے ارشاد فرما رہا ہے، میرے بندو تم مجھ سے معافیاں مانگ لو،
میرے دربار میں توبہ کرنے کے لیے صدق دل سے چلے آؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، مجھے راضی کرو تو میں تمہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلادھار بارش برسا کر تمہاری زرعی زمینوں کو سیراب کروں گا، قحط سالی ختم کروں گا، تمہاری کھیتوں کو سرسبز و شاداب کروں گا اور تمہاری فصلیں پھل آور بناؤں گا اور تمہارے معاشی مسائل حل ہو جائیں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ استغفار اور توبہ کے نتیجے میں تمہیں دیگر رزق کے وسائل، مال و دولت کے انبار عطا کروں گا، اور استغفار کرنے کے نتیجے میں تمہارے گھروں میں اولاد بالخصوص بیٹوں کی نعمت سے مالا مال کروں گا۔ اور وعدہ کرتے ہوئے اللہ اعلان فرما رہا ہے، صرف یہی نہیں کہ وہ قحط سالی ختم کرے گا، برسات کرے گا، مال و دولت کی انبار دے گا، بیٹے دے گا، بلکہ یجعل لکم جنات، تمہارے لیے باغات بھی عطا کرے گا، رزق کے دیگر زرعی وسائل بھی عطا کرے گا، اور ان باغات کو سیراب کرنے کے لیے، ان کی آبپاشی کے لیے، ان سے فصلیں حاصل کرنے کے لیے یجعل لکم انہارا، آبپاشی کے وسائل بھی نہروں کے ذریعے اور دیگر آبی وسائل کے ذریعے میں تمہاری مشکلات کو دور کروں گا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستو، آئیے ہم اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ کو راضی کریں، استغفار کریں، نمازوں کے بعد بھی، صبح و شام بھی، دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں رو رو کر، تہجد کے ٹائم میں اور فجر کے ٹائم میں تمام نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے نماز کے پابند ہونے کا عہد کریں، رب کی رضا کے سارے کام کرنے کے وعدے کریں، اور تمام گناہوں کو، بغاوتوں کو، گناہوں کو، کبائر کو، شرک کو، بدعت کو، نفاق کو اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پامالی کو ترک کریں گے، اور ہر نیکی کا کام جو اللہ کو پسند ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، نبی نے حکم دیا ہے، کریں گے، پورا کریں گے، اسلام میں مکمل داخل ہوں گے، اور ہر اس گناہ سے جس سے اللہ اور رسول نے منع کیا ہے رک جائیں گے، اور اللہ کو خوش کریں گے، راضی کریں گے، اپنی زندگی کو سنواریں گے اور اپنی آخرت کی فکر کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی یہ 5 وعدے ضرور پورا کرے گا اور ہماری زندگیوں میں آسانیاں لائے گا، ہماری زندگیاں خوشگوار بنائے گا، سب تکالیف دور فرمائے گا، تمام مشکلات دور فرمائے گا، مسائل کا حل عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے اور سچی توبہ کرنے کی، گناہوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے کیے ہوئے گناہوں سے معافی کے وعدے پر قائم اللہ تبارک و تعالی ہمیں رکھے، اور جن نعمتوں کے دینے کا اللہ نے استغفار کے نتیجے میں، توبہ کے نتیجے میں، معافی مانگنے کے نتیجے میں دینے کا وعدہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری ساری حاجات کو پوری فرمائے، اور اسلام پر، ایمان پر، تقوی پر، نیکیوں پر، رب کی رضا کے کاموں پر
اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت، استقلال اور ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔